موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے کہ اپنے خادم یوشع بن نون علیہ السلام، جو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی نبوت عطا فرمائی اور یوشع بن نون بھی اللہ کے نبی بنے، لیکن اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خادم ہونے کی حیثیت سے تشریف فرما تھے۔ اب یہ آیت نمبر 60 سے بیان شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ ہے کہ جسے ہم نے من لدنا علما، اپنی طرف سے علم عطا فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا کہ میری ملاقات ان سے ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کی ملاقات کا اہتمام فرمایا۔ اس بات کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حکمتوں اور اسرار و رموز کو جاننے کے لیے خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے اور یوشع بن نون بھی ساتھ ہیں۔ دوران سفر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ وہ جو ناشتہ ہم اپنے ساتھ لائے تھے تو ہم سفر کرتے کرتے تھک چکے ہیں، تو وہ ناشتہ لے آؤ۔ تو خادم نے کہا کہ دوران سفر جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو شیطان نے مچھلی کو مجھ سے بھلا دیا اور وہ سمندر میں راستہ بناتے ہوئے نکل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دو سمندروں بحر فارس اور بحر روم کا سنگم ہی ہماری منزل ہے، وہیں پر ہماری ملاقات ہونی ہے۔ دونوں لوٹے اور پھر ہمارے ایک خاص بندے کو وہاں پایا جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی اور ہم نے اسے علم لدنی عطا فرمایا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ اس بات کو بیان فرمایا۔ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا۔ آیت نمبر 65 میں تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس سے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا۔ یہ خضر علیہ السلام ہیں اور ان کو خضر اس لیے کہتے ہیں کہ جس مقام پر آپ بیٹھتے نماز پڑھتے وہاں مقام خشک ہوتا، لیکن آپ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام کو سرسبز و شاداب بنا دیتا۔ یہ آپ کی برکتیں تھیں۔ آپ کا نام بلیہ بن ملکان اور کنیت ابو العباس ہے۔ ایک قول ہے کہ آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں، ایک قول یہ ہے آپ شہزادے ہیں۔ آپ نے دنیا کو ترک کر کے زہد اختیار فرمایا اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، لیکن آپ کی امت کوئی نہیں ہے، آپ اللہ رب العالمین کے نبی ہیں۔ اور علم لدنی اسے کہتے ہیں جو بندے کو بطریق الہام حاصل ہو۔ حدیث پاک میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو دیکھا کہ سفید چادر میں لپٹے ہوئے ہیں، تو آپ نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تمہاری سرزمین میں سلام کہاں؟ آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ۔ اس طریقے سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اور اب جو واقعہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو رشد و ہدایت کا علم خاص عطا کیا، کچھ مجھے بھی تعلیم فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی اور رسول ہیں، کلیم ہیں، افضل ہیں، لیکن افضل کے مقابلے میں کسی دوسرے شخص کو کسی خاص شعبے میں کوئی فضیلت عطا کی جا سکتی ہے۔ یہی صورتحال یہاں پر تھی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے سے کم مرتبہ شخص سے بھی کسی خاص شعبے کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے، اس بنا پر اس کی تکریم بھی کی جا سکتی ہے۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک بات کہا کہ جن اسرار کا آپ کو علم نہیں ان کے بارے میں آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ ٹھہر نہیں سکیں گے، آپ فرما تو رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ستجدونی انشاء اللہ صابرا، آیت نمبر 69 میں کہ نہیں آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شرط ہے، آپ میری پیروی کرتے ہوئے
میرے کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی سوال نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 70 میں فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ، کہ آپ کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کریں گے یہاں تک کہ میں خود آپ کو بتا دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ فکر نہ کرو، میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ چلتے چلتے ایک کشتی میں سوار ہوئے، اور خضر علیہ السلام نے کشتی میں بیٹھتے ہی انہوں نے کچھ ان سے جو ہے وہ لیا بھی نہیں، رقم بھی نہیں لی کہ بھئی ہم آپ کو وہاں پر پہنچائیں گے تو آپ سے ہم عوض لیں، کوئی چیز بھی نہیں لی، کوئی رقم نہیں لی، مفت میں سوار کروایا، عزت تکریم کی۔ خضر علیہ السلام نے کلہاڑا لیا، کشتی میں شگاف کر دیا، بڑا سوراخ کر دیا، لیکن سوراخ اس طرح کیا کہ کشتی کو نقصان نہ پہنچے، تھوڑی سی عیبدار لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ انہوں نے کوئی فیس بھی نہیں لی، کوئی پیسے بھی نہیں لیے، عزت دی، تکریم دی، اور انہوں نے بغیر کسی وجہ کے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ اللہ کے نبی ہیں، برداشت نہ ہوا۔ بظاہر شریعت کے مطابق حکم نہیں تھا، شریعت کے مطابق وہ عمل نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کیا آپ نے؟ لقد جیت شیئا امرا، بڑا برا کیا آپ نے، یہ تو کشتی میں سوراخ کر دی۔ خضر علیہ السلام نے یاد دلایا کہ میں نے آپ سے کہا تھا آپ صبر نہیں کریں گے، پھر معذرت کی اور فرمایا کہ جو بھول مجھ سے ہو گئی ہے اس پر آپ مواخذہ نہ فرمائیں۔ اب چلتے چلتے ان دونوں کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی، خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ اب بغیر کسی وجہ کے ایک لڑکا کھیل رہا ہے اور اسے کوئی مار دے تو جو شریعت پر مامور ہے وہ تو صبر نہیں کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھے کہ لقد جیت شیئا نکرا، یہ تو بڑا عجیب و غریب آپ نے کیا ہے، یہ کیا کیا آپ نے؟ خضر علیہ السلام نے پھر یاد دلایا انک لن تستطیع معی صبر، میں نے آپ سے کہا تھا آپ جائیں، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ پھر کہا کہ بس اب اگر میں نے سوال کیا تو اب پھر جو چاہے آپ کر لیجیے گا۔ چلتے چلتے آگے گئے، ایک بستی والوں کے پاس آئے، دونوں کو بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا مانگا، انہوں نے نہیں دیا۔ اس کے باوجود جب گاؤں سے باہر نکلنے لگے، بستی سے باہر نکلنے لگے، ایک دیوار گر رہی تھی، خضر علیہ السلام نے فوراً گئے اسے ٹھیک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اب صبر نہ ہوا، فرمایا کہ ان بے لحاظ لوگوں نے ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کی، اور وہاں کشتی والوں نے آپ سے کوئی رقم نہیں لی، کشتی میں شگاف کر دیا۔ چلتے چلتے پتہ نہیں کیا ہوا، آپ نے لڑکے کو مار دیا۔ اب یہاں پر آ کر انہوں نے میزبانی نہیں کی، مہمان نوازی نہیں کی، اور آپ نے ان کی دیوار کو سیدھا کر دیا۔ کوئی اجرت تو لی ہوتی، ان سے اجرت تو طے کی ہوتی۔ اب یہ بات سنی تو خضر علیہ السلام نے فرمایا بس ھذا فراق بینی و بینک، میں آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور یہ میرے اور آپ کی جدائی کا اب وقت آ چکا ہے۔ اب میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ جن چیزوں پر آپ کو صبر نہیں تھا۔ فرمایا کہ نمبر 1، کشتی سمندر میں کام کرنے والے مسکین لڑکوں کی تھی۔ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو کسی بھی صحیح سالم کشتی کو دیکھتا تو زبردستی اس پر قبضہ کر لیتا، عیبدار کشتی کو چھوڑ دیا کرتا۔ میں نے اس لیے اس کشتی کو عیبدار بنایا تاکہ وہ بادشاہ اس پر قبضہ نہ جما سکے، اور جو مسکین لڑکے ہیں، یتیم لڑکے ہیں، ان کے وہ کام آتی رہے۔ نمبر 2، لڑکے کے ماں باپ مومن تھے اور پکا خطرہ تھا۔ اب ظاہر ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کی طرف سے مامور تھے کہ قریب تھا کہ یہ لڑکا اپنے ماں باپ کو کفر میں مبتلا کر دے، تو اسے میں نے مارا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو ایک پاکیزہ اور اسلام والا اور زیادہ رحم دل بیٹا عطا فرمائے گا۔ نمبر 3، گاؤں میں دیوار 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اس کے نیچے ان کے نیک باپ نے خزانہ دفن کیا تھا۔ کان ابوہما صالحا، ان کا باپ بڑا نیک تھا، اس نے خزانہ دفن کیا تھا، اور ان دونوں کا باپ بڑا صالح تھا۔ تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ جوان ہو کر اپنے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکال لیں، تو اس لیے میں نے وہ دیوار بنا دی۔ اور سن لیجئے، یہ تینوں کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیے، یہ اللہ تعالیٰ کا مجھے حکم تھا،
لیکن آپ صبر نہ کر سکے اور جلد بازی میں سوال کر بیٹھے اور پھر وہاں سے دونوں کی جدائی ہو گئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 83 سے 110 تک 110 تک اللہ تبارک و تعالی نے ذوالقرنین کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 83 اس میں فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، اور تم میں سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرماؤ کہ تمہیں اس کا ذکر پڑھ کر سناتا ہوں۔ ذوالقرنین کا اصل نام تھا سکندر۔ یہ خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ انہوں نے اسکندریہ بنایا جو آج بھی موجود ہے، اور اس کا نام اپنے نام پر رکھا۔ خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جھنڈا اٹھایا کرتے تھے۔ دنیا میں ایسے 4 بادشاہ ہوئے جو تمام دنیا پر حکمران تھے۔ ان میں سے 2 مومن ہیں، 2 کافر ہیں۔ مومنوں میں سے ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام یہ 2 ہیں، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر یہ 2 کافر ہیں۔ ان قریب ایک 5ویں بادشاہ جو اس امت سے ہونے والے ہیں، جن کا اسم مبارک حضرت امام مہدی ہے، ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی۔ ذوالقرنین کی نبوت میں اختلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ وہ نبی نہ تھے، فرشتے بھی نہیں تھے، اللہ سے محبت کرنے والے بندے تھے۔ ذوالقرنین نے کتابوں میں دیکھا کہ اولاد سام میں سے شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اس کو موت نہیں آئے گی۔ یہ دیکھ کر وہ چشمہ حیات کی طلب میں مغرب و مشرق کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے، انہوں نے پی بھی لیا، لیکن ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں نہ تھا، انہوں نے نہ پیا۔ اس سفر میں جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی تھی وہ سب منازل قطع کر ڈالے۔ سمت مغرب میں وہاں پہنچے جہاں آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ وہاں انہیں آفتاب وقت غروب ایسا نظر آیا گویا کہ وہ سیاہ چشمے میں ڈوبتا ہو، جیسا کہ دریائی سفر کرنے والوں کو پانی میں ڈوبتا معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ سکندر ذوالقرنین یہ بھی نیک آدمی تھے۔ بعض نے کہا نبی تھے، لیکن ترجیحی روایات یہ ہے کہ نیک آدمی تھے۔ خضر علیہ السلام ان کے جو ہے وہ کزن تھے اور ان کے وزیر بھی تھے۔ چشمہ حیات سے خضر علیہ السلام نے پیا، آپ نے نہیں پیا، اسی لیے خضر علیہ السلام آج تک وہ زندہ ہیں اور مامور من اللہ ہے، اللہ کے حکم پر وہ مامور ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ نبی ہیں لیکن ان کی کوئی امت نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ سکندر ذوالقرنین، اللہ رب العالمین نے زمین میں اقتدار عطا کیا، ایک مہم پر نکلے اور طلوع آفتاب کی جگہ پہنچے تو ایک قوم کو پایا جن پر سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ پھر ایک اور مہم پر نکلے تو 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے، ان پہاڑوں کے اس پار ایک قوم تھی جو کوئی بات سمجھتی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج زمین میں فساد کر رہے ہیں، ہم آپ کو کچھ سامان مہیا کرتے ہیں، آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں۔ یاجوج اور ماجوج یہ 2 اقوام ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، تم افرادی قوت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بناتا ہوں۔ اس دیوار میں لوہا تانبا بھی پگھلایا تاکہ وہ دیوار ناقابل شکست ہو جائے اور پھر یاجوج اور ماجوج اس دیوار پر نہ چڑھ سکیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت سے بنی ہے، جب میرے رب کا مقررہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ سورہ کہف کے آخر میں پھر اور بھی بیان ہے۔ اب یہاں پر یہ جو دیوار بنائی گئی، یاجوج اور ماجوج اسے روزانہ توڑتے ہیں۔ جب کچھ دیوار رہ جاتی ہے تو رات ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم کل آئیں گے، انشاءاللہ نہیں کہتے ہیں ہم کل آئیں گے۔ کل آتے تو دیوار ان کو ویسے ہی ملتی ہے، تو لہٰذا روزانہ یہ عمل جاری ہے۔ لیکن جب ان کا آنا مقدر ہوگا اللہ کے حکم سے تو پھر وہ رات میں کام ختم کرنے سے پہلے کہیں گے انشاءاللہ اب ہم کل آئیں گے، تو پھر اس کے بعد وہ دیوار انہیں اتنی ہی ملے گی جتنی چھوڑی تھی، اور پھر دیوار توڑ کر یہ نکل آئیں گے، تباہیاں مچائیں گے۔ اس کا بیان کسی موقع پر انشاءاللہ آئے گا تو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب کہہ دیجئے میں خدا نہ ہونے میں تمہاری ہی مثل بشر ہوں، میری طرف یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، سو جسے قیامت کے دن اپنے رب سے ملنے کا یقین ہو
وہ نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بالکل آخر میں فرمایا۔ اس کے بعد سورہ مریم ہے اور اس کی 98 آیات کریمہ ہیں، 6 رکوعات پر مشتمل ہے، 780 کلمات ہیں، 3780 حروف ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 19ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 44واں ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے حضرت مریم کا ذکر مبارک ہونے کی وجہ سے اس کو سورہ مریم کے نام سے اس سورت کو موسوم کیا گیا۔ اس کی آیت نمبر 17 میں مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے۔ اس سورت میں توحید اور حیات بعد الموت، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت، اور جھولے میں کلام ابراہیم علیہ السلام اور آزر جو ان کا چچا تھا اس کے مناقشے، اور اسحاق علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ مریم میں اس امر کا بیان ہے کہ زکریا علیہ السلام لا ولد تھے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی، اور جو ان کا اور آل یعقوب کا وارث بنے، اللہ رب العالمین نے بیٹے کی بشارت دی۔ تو تیسرے پارے میں آیت نمبر 38 سورہ آل عمران کے اس ضمن میں نے ان کا واقعہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ رب العالمین نے یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ان کا نام رکھا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بچے کی پیدائش سے پہلے نام رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بچپن ہی سے یحییٰ علیہ السلام کو نبوت اور کتاب عطا فرمائی، ان کے اوصاف بیان کیے کہ وہ پاکیزہ اور متقی ہیں، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے ہیں، سرکش نہیں ہیں، ان پر سلام ہو جب وہ پیدا ہوئے، جب ان کی وفات ہوگی اور جب قیامت کے دن انہیں اٹھایا جائے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کی ولادت کے دن ان پر سلام بھیجنا یہ سنت الہیہ ہے، جیسا کہ ہم بھی 12 ربیع الاول کو خاص طور پر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو یہاں پر باقاعدہ آیت کریمہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ یہ بیان باقاعدہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر سورہ مریم میں بیان فرمایا، اور یہ 2 جگہوں پر ہے۔ ایک تو آیت نمبر 15 ہے جس میں جو ہے وہ یحییٰ علیہ السلام کا بیان ہے، اور پھر والسلام علیہ آیت نمبر 33 ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے۔ دونوں مقامات پر پیدائش کے دن، وفات کے دن اور اٹھائے جانے کے دن نبی علیہ السلام یعنی حضرت یحییٰ پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العالمین نے سلامتیوں کا نزول فرمایا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جس دن نبی اس دنیا میں تشریف لائے ہوں تو اس دن اللہ کی بارگاہ میں، بلکہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد حضرت مریم کا ذکر ہے کہ وہ گھر والوں سے دور چلی گئیں، باپردہ جگہ کو اختیار کیا۔ ان کے پاس فرشتہ بشری شکل میں آیا اور کہا کہ میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور اس نے انہیں پاکیزہ لڑکے کی بشارت دی۔ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے یہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، کسی بشر نے چھوا تک نہیں، اور میں خدا کی قسم بدکار نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ اللہ کے لیے یہ بات بڑی آسان ہے، اور اللہ اسے لوگوں کے لیے نشانی بنائے گا، اور اللہ کا یہ فیصلہ اب ہو چکا ہے، طے ہو چکا ہے۔ چنانچہ آپ کو حمل ہوا، اور وہ ایک دور کے مقام پر کھجور کے درخت کے پاس چلی گئیں، کہنے لگیں کہ کاش میں اس سے پہلے مر جاتی، بھولی بصری ہو جاتی۔ فرشتے نے ندا دی کہ اب غمگین نہ ہو، اللہ نے آپ کے نیچے نہر جاری کر دی ہے، آپ کھجور کے درخت کو ہلائیں تو وہ آپ کے اوپر تر و تازہ کھجوریں گریں گی، کھائیں اور پئیں، اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں۔ اگر کوئی بندہ سوال کرے تو کہیے کہ میں نے چپ کے روزے کی نظر مانی ہے، اور میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ پچھلی شریعتوں میں چپ کا روزہ باقاعدہ تھا، لیکن شریعت محمدی میں اس کی ممانعت ہے کہ میں فلاں وقت سے فلاں وقت چپ رہوں، چپ کا روزہ رکھوں، تو اب یہ مشروع نہیں ہے۔ پہلے کی شریعتوں میں یہ مشروع تھا۔ پھر بچے کو اٹھائے قوم کے پاس گئیں تو قوم نے ملامت کی۔ مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بچے کی طرف اشارہ کیا، اور قوم نے کہا کہ ہم گود کے بچے سے کلام کریں۔ بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اس نے مجھے کتاب و نبوت عطا فرمائی اور بابرکت بنایا، اور زندگی بھر نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ میں اپنے والدہ کا فرما بردار ہوں۔ قرآن نے کہا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، اللہ تعالیٰ بیٹے کی نسبت سے پاک ہے۔ انہوں نے خود یہ فرمایا۔ آپ دیکھیں
کہ باقاعدہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے فرمایا تھا، آیت نمبر 30 ہے سورہ مریم، قال انی عبد اللہ، اٹھ کے بیٹھے پنگوڑے میں اور خود فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ تو یہاں پر انہوں نے خود فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن عیسائی آج بھی ان کا ایک عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام یا خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، الامان والحفیظ۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 51 تا 58 مختلف انبیاء کا ذکر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو برگزیدہ رسول، نبی اور اللہ کا رازدار کہا گیا۔ ہارون علیہ السلام کی نبوت کا بیان ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام کو وعدے کا سچا اور نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینے والا رسول اور نبی اور اللہ کا پسندیدہ قرار دیا گیا۔ ادریس علیہ السلام کو صدیق نبی قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے ان کو بلند جگہ پر اٹھا لیا، اور آیت نمبر 59 سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور سرکش بندوں کے کچھ احوال بیان فرمائے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 66 میں فرمایا کہ منکرین آخرت، حیات بعد الموت کے بارے میں ہمیشہ شک میں مبتلا رہے، انہیں یقین ہو جانا چاہیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ وہی خالق زندہ فرمائے گا جس نے پہلی بار بغیر کسی نام و نشان کے تمہیں پیدا کیا، ایک معمولی بے جان نطفے سے پیدا فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا آیت نمبر 81 میں کہ مشرکین اس امید پر اللہ کے سوا معبودان باطل کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ مشکل میں ان کی مدد کریں گے، فرمایا ہرگز نہیں، ان کے دشمن بن کر عبادت کا انکار کر دیں گے۔ یعنی مشرکین جو پوجتے تھے، یعنی بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، جب ان سے پوچھا جاتا کہ بھائی تم بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، کیا وجہ ہے، تو وہ کہتے تھے کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا۔ یہ آیت نمبر 81 ہے کہ اللہ کے سوا اور خدا انہوں نے بنا لیے کہ وہ انہیں جو ہے وہ یعنی زور دیں، یعنی کوئی معاملہ ہو تو ان کی مدد کریں، تو فرمایا کہ وہ بت کسی قابل نہیں ہے، وہ کوئی مدد کرنے کے قابل نہیں، نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، اس بات کو ذہن میں بٹھا لو۔ اور آگے 17ویں پارے میں ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا وہ بھی زیر بحث آئے گا کہ بڑا زبردست واقعہ ہے کہ بت تو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ روز قیامت بھی تم سے براءت کا اظہار کریں گے، لہٰذا آج زندگی میں اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانو اور اس کی بارگاہ میں جھکو اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کہ یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ جو ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں، جو ہم یا غوث اعظم کہتے ہیں، یا علی کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو یاد رکھیں کہ یہ معاذ اللہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ شرک کیا جاتا ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا شرک نہیں ہے۔ اگر پکارنا شرک ہوتا تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اے بھائی، تو پھر یہ بھی شرک ہوتا۔ میں آپ کو پکارتا کہ اے خالد، تو پھر یہ بھی شرک ہوتا۔ قرآن کریم نے خود پکارا ہے یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، وہ تو خود فرمایا۔ شرک یہ ہے کہ کسی کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ فی نفسی خود دوسروں کی مدد کرتا ہے اور کسی کا محتاج نہیں ہے، جیسا کہ مشرکین بتوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے کہ جی وہ مدد کرنے والے ہیں، وہ ہمارے خدا ہیں، معاذ اللہ۔ تو یاد رکھیں کہ وہ من دون اللہ ہے، من دون اللہ کچھ نہیں کر سکتے، بت کچھ نہیں کر سکتے۔ اور قرآن کریم نے اولیاء اللہ کو من دون اللہ نہیں فرمایا، اولیاء اللہ فرمایا، عباد الرحمن فرمایا۔ عباد الرحمن اور اولیاء اللہ اللہ کی اطاعت سے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ حدیث پاک آپ نے نہیں پڑھی، حدیث قدسی ہے کہ یتقرب عبدی الی بالنوافل، بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب میں کسی بندے کو اپنا قرب عطا فرماؤں، اپنا محبوب بنا لوں، تو فرمایا کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وہ کوئی سوال مجھ سے کرے تو میں رد نہیں کرتا، کوئی بات مجھ سے کہے تو اس کی بات کو میں پورا فرماتا ہوں۔ تو یہ ہے اولیاء اللہ۔ تو اسے دون اللہ کے ساتھ نہ جوڑا جائے، وہ مکمل شرک تھا اور یہ شرک نہیں ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے حضور نبی کریم علیہ السلام مدد فرمانے والے ہیں۔ جہاں اللہ کی عطا آ جائے تو وہاں پر بات ختم ہو گئی۔ اللہ کی عطا کے بغیر
کوئی بھی نبی علیہ السلام، کوئی بھی اولیاء، کوئی بھی صحابہ، کوئی بھی اہل بیت اطہار ظاہر ہے کہ اللہ کی عطا کے بغیر نہیں۔ جہاں اللہ کی عطا ہو تو پھر وہ اللہ رب العالمین نے انہیں بہت کچھ اختیارات عطا فرمائے ہیں، تو اللہ کی عطا سے سب کچھ ہے، اللہ کی عطا کے بغیر کچھ نہیں۔ ہاں اللہ تبارک و تعالی ہر چیز میں خالق و مالک ہے، اپنے اختیارات میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن جتنے انبیاء اور رسل اعظام علیہم السلام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ یہ بات یاد رکھے گا، جتنے انبیاء اور رسل اعظام علیہم السلام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، لیکن اس کے مقربین میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ انشاءاللہ کل سے سورہ طٰہٰ کا جو بیان ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ بالکل اخیر میں آیت نمبر 97 میں فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے ان قریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرمائے گا۔ آخری آیت میں پہلے کئی قوموں کے ہلاک ہونے اور ان کے نام و نشان باقی نہ رہنے کا بیان ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ بڑی پیاری بات فرمائی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے ان قریب اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اور کیسے ڈال دے گا؟ جبرائیل امین علیہ السلام سے فرماتا ہے، حدیث پاک ہے، جبرائیل فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ جبرائیل بھی محبت کرتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ آسمانی فرشتوں زمین پر فلاں بن فلاں وہ ہے کہ جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم سب بھی محبت کرنے لگ جاؤ۔ سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، وہ فرشتے زمین پر پھیل جاتے ہیں اور پھر لوگوں میں کہتے ہیں کہ لوگوں فلاں بن فلاں ہے، اس سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے، جبرائیل بھی محبت کرتے ہیں، ہم بھی محبت کرتے ہیں، تمام زمین والوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور لوگوں کے دلوں میں اللہ کی طرف سے فرشتے اس کی محبت کو انڈیل دیتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں جتنے انبیاء گزرے، جتنے اولیاء کاملین گزرے، صحابہ کرام گزرے، اہل بیت اطہار گزرے، سب کے وصال کو کتنی صدیاں گزر گئیں، لیکن آج بھی اللہ والوں کو لوگ یاد کرتے ہیں، ان کی یاد مناتے ہیں۔ یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں ڈالی ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔